ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پارہ شروع ہوتا ہے کہ یہ نازل کرتا ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت و دانائی والا ہے۔ زمین و آسمان کو اس نے حق پیدا کیا وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت متعین کی۔ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کا بھی اینڈ ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے پوچھئے ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے من الارض زمین میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بیکٹیریا، کوئی چھوٹا سیل، کوئی بڑی یا چھوٹی مخلوق، یعنی کہ جو خالق نہیں ہے وہ اختیار کس طرح رکھ سکتا ہے، عبادت کے کس طرح لائق ہو سکتا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، زمین میں ان کی کوئی تخلیق نہیں تو آسمانوں میں کوئی شراکت ثابت کرو۔ تو جب پوری کائنات میں اللہ ہی کی تخلیق ہے تو پھر الہ حق بھی وہی ہے، اسی کے نام کی نظر، اسی سے دعائیں کرو اور اسی کو سجدہ کرو۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ بڑی گمراہیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ نہ گردوارے سے آواز آئے گی، نہ مندر سے آواز آئے گی، نہ کسی آستانے سے، نہ کسی گرجے سے، مورتیوں کی شکل میں پکارا جائے یا مڑی اور قبر کی شکل میں ان کو آواز دی جائے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ جواب نہیں دیں گے۔ قصے کہانیاں لوگوں نے بنائی ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ سورہ احقاف ہے کہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اچھا، یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے، نیک ہستیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ غافل ہیں، بلکہ یہ نعمت ہے۔ لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جائے کہ نصارہ نے تو آپ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ وہ تو غمزدہ ہوں گے۔ تو اللہ نے نیک ہستیوں کو ایسے سارے شرکیہ کلمات اللہ ان تک نہیں پہنچاتا، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ خبریں معلوم ہوں کہ بعض لوگوں نے علی اللہ بنا لیا، بعض نے الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بتایا جائے اگر یہ خبریں ہوں، وہ تو لوگ کہتے ہیں آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا فریاد سننے والا، تو وہ خوش تو نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بتوں کے متعلق آیتیں ہیں۔ اگلی آیت اسی سے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، کانوا لہم آدان، تو یہ ہستیاں ان کی دشمن ہوں گی۔ یہ تو محبت میں، عقیدت میں پکارتے رہے، تو اکٹھا ہونا، حشر ہونا یہ نیک ہستیوں کا ہوگا، بتوں کا حشر نہیں ہوگا، یا درختوں کی پوجا یا پتھروں کی جو پوجا ہوتی رہی ان کا حشر قیامت کے دن ہوگا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کا اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ہستیاں ان کی دشمن ہوں گی۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پکار، ان کی عبادت کا انکار کریں گی۔ اچھا، شروع ہے یدعو من دون اللہ، پکارتے تھے، یہاں عبادت، تو پکارنا ہی عبادت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ڈیفائن کیا، الدعاء اصل العبادہ، اصل عبادت ہے ہی پکارنا۔ جو اللہ کو پکارتا اپنی مصیبت مشکل میں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہستیاں ان کے عبادت کا انکار کر دیں گی۔ پھر سورہ اللہ رب العزت نے جنات کا تذکرہ کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف ہم نے پھیری، یستمعون القرآن، وہ قرآن انہوں نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز وادی نخلہ میں پڑھا رہے تھے، جنات ادھر سے گزرے، انہوں نے قرآن سنا، جا کے اپنی قوم کو یہ نہیں کہ سن کے بس سینے کے اندر ہی محفوظ کر لیا، اپنی قوم کو کہا سمعنا کتاباً، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا معنی وہ تورات کو جانتے تھے، مانتے تھے، مصدقاً، اور سمجھ گئے۔ اللہ اکبر! آج 70 سال کا مسلمان، 60 سال کا مسلمان، ڈگریاں بہت زیادہ، لیکن قرآن کا مقصد ہی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ایک ہی نشست میں قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو تبلیغ بھی شروع کر دی اور کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی باتوں کی تائید کرتا ہے۔ اور کس لیے نازل کیا؟ اللہ نے یہدی الی الحق، جنات اپنی قوم کو کہتے ہیں وہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ آج لوگوں نے سمجھا شاید یہ تویز دھاگے والی کتاب ہے، قرآنی تعویذ بکتے ہیں، قسم اٹھانے کے لیے آئی ہے، مردے بخشوانے کے لیے آئی ہے۔ حالانکہ پہلی آیت ہی کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ گائیڈ بک ہے۔ تو جنات نے بھی یہی کہا کہ یہ رہنمائی کرنے والی ہے حق کے راستے کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ بتلاتی ہے، قرآن سیدھی راہ بتلاتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور پھر کہا اے ہماری قوم کیوں شش و پنج میں پڑ گئے ہو، اللہ کے دائی کی بات کو قبول کر لو، وَآمِنُوا بِهِ، ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور سنو، اپنی قوم کو تنبیہ بھی کی، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کی دائی کی بات کو جواب نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا، وہ سنے فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسے یعنی کہ کارساز ہیں، اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا۔ تو اس لیے جب تم بے بس ہو، نہیں بھاگ سکتے، نہیں تمہیں کوئی بچا سکتا، تو اللہ کے اس نمائندے کی بات مان لو۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سورت، اس میں جنت کی مثال بیان کی گئی، مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا، اللہ کہتے ہیں اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں، انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں صاف شفاف پانی کی جس کا پانی متغیر نہیں ہوتا، گدلا نہیں ہوتا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ دودھ پڑا تو دہی بن گیا، وہاں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ اسی طرح فرمایا خمر، شراب کی نہریں ہیں، واصل مصفہ، اور صاف شہد کی نہریں ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے میوے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ ایک طرف تو یہ جنت ہے، کمن ہوا خالدن، بتلاؤ ایک وہ بندہ ہے، ایک ان جنتوں میں ہے، دوسرا وہ بندہ ہے خالدن فی النار، جو آگ کے اندر ہے۔ کیا بھلا یہ برابر ہیں؟ مر کے مٹی ہو جائیں گے، سیکولر، ملحد، بے دین، آخرت کا انکار کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں وہ آگ میں ہوگا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ جس طرح دنیا میں کردار مختلف ہیں، اسی طرح انجام مختلف ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی ہوگا۔ لیکن ایک بندے پہ اوپر ساری زندگی ظلم و ستم ہوتا رہا، اس نے اسی ظلم و ستم میں وہ رب کے پاس چلا گیا اور کہا جائے مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو کیا اس کا بدلہ کون لے گا؟ کون سی عدالت لے گی؟ آخرت عقل بھی کہتی ہے کہ جہاں دنیا کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں، وہاں اللہ تعالیٰ انصاف دلائیں گے مظلوم کو۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی صورت میں ہے ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والے لوگوں اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ بدعت کا رد ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اپنی مرضی سے جو چیزیں تم ایجاد کرتے ہو، کیا حرج ہے کیا حرج ہے، وہ تمہارے عمل باطل ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں جعلی کرنسی وہ جرم ہے، اسی طرح دین کے اندر جعلی مسئلے نکالنا بھی جرم ہے۔ جس طرح جعلی کرنسی ڈھیر بھی لگے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح جعلی اعمال جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ فتح ہے، اس میں حدیبیہ کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ ابھی ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو منافق نہیں گئے، انہیں پتا کہ یار وہ تو ادھر آ کے لڑتے رہے مشرکین مکہ، تو یہ ادھر جا رہے ہیں احرام باندھ کے، کوئی نہیں بچے گا، اس طرح ان کی بدگمانی تھی۔ تو بہرحال 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، مخلص لوگ۔ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، واپس آ گئے، وہ حیران ہو گئی ہے تو زندہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خیبر کی جنگ یعنی کہ آپ نے جانا تھا 7 ہجری کو، 6 ہجری کو یہ ہوا، تو یہ سارے منافق ساتھ جانے شروع ہو گئے کیونکہ پتہ تھا غنیمتیں ملیں گی۔ فرمایا نہیں، اللہ نے منع کر دیا، تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، صرف حدیبیہ والے جائیں گے۔ وہ بڑا عذر پیش کرتے، جی ہمارا مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، کبھی کہتے تم تو حسد کرتے ہو کہ ہمیں پیسے نہ ملیں، ہمیں غنیمت نہ ملے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت کے اندر، قل للمخلفین، میرے نبی ان کو کہیے جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب، یہ دیہاتی عراب، ستدعون الی قوم، بھئی ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی جہاد کی دوسری قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت جنگجو ہوں گے۔ اگر تم اتنے دلیر ہو، خیبر کی طرف لپک رہے ہو، تو بھئی اب تو اللہ نے منع کیا ہے، یہی لوگ حدیبیہ والے جائیں گے، آئندہ تمہیں دعوت دی جائے گی اور اللہ تمہیں اجر حسن بھی دے گا۔ تو تبوک کا مارکہ بھی ہوا، پھر اسی طرح حنین کی طرف بھی بلائے گئے، یہ سب جنگجو قسم کے تھے۔ پھر مسلمہ کذاب کے خلاف اہل علم کہتے ہیں یہاں صدیق اکبر کی جو خلافت، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ خلفاء نے جہاد کی طرف بلایا اور علاقے فتح کیے۔ اسی صورت میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کے گئے، کچھ لیٹ ہو گئے، افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیعت لی، اور ماکل بن یسار ان ٹہنیوں کو پیچھے کر رہے تھے، اور صحابہ بڑھ بڑھ کے بیعت کر رہے تھے، موت کی بیعت۔ اللہ کے حبیب نے، حالانکہ دیکھیں صحابہ کی شان کتنی، عمرہ کرنے آئے ہیں، گھر بھی عمرہ بتا کے آئے ہیں، کوئی ہیوی اسلحہ بھی نہیں، یعنی زیادہ تلواریں بھی نہیں، لیکن فرمایا عثمان شہید ہو گیا، عثمان کوئی معمولی نہیں ہے، فرمایا میں بدلہ لوں گا، موت کی بیعت کرو۔ صحابہ بڑھ بڑھ کے آ کے بیعت کرنے لگے۔ سلمہ بن اکوع نے 2 دفعہ بیعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اس بیعت پہ اتنے خوش ہوئے، بلکہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، تاکہ عثمان بھی اس بیعت رضوان میں شامل ہو جائے۔ بیعت رضوان کا معنی ایسی بیعت جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو حضرت عثمان کی فضیلت اور صحابہ کرام کی فضیلت کہ اللہ نے دنیا میں ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے، حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، ضرور تم امن کے ساتھ حرم میں داخل ہوگے۔ اس وقت واپس چلے گئے، اگلے سال حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق آپ آئے، اور جو پہلے خدشہ تھا، کوئی ڈر اور خوف، اب امن و سکون کے ساتھ فرمایا تم اپنے بال کٹواؤ گے، منڈواؤ گے۔ تو یہ قرآن سچی کتاب ہے، جو کہہ دیا وہ بعد میں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد اسی سورہ پاک میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں
काफिरों पे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पे सख्त है, आपस में रहम दिल है। यही सहाबा की शान थी। ये तो जाकर ही आपस में लड़ाइयाँ और इख्तलाफ शो करते हैं। कुरान तो कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल। इनको तू देखेगा सजदा करते हुए, क़याम करते हुए, रुकू करते हुए, इनकी चेहरों पे खुदा तरसी के आसार नजर आते हैं, कुफ्फार इनसे जलते हैं। मुहतरम भाइयों, आज उल्टी फिल्म चल गई। आज मुसलमान से नफरत करता है, उसकी जान का दुश्मन है, और काफिरों के सामने हाथ बांध के हमारे ताकतवर लोग खड़े होते हैं। सूरह हुजरात है कि ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, यानी कि दीन की पैरवी करनी है, आगे नहीं बढ़ना। फिर इसी तरह अपनी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। किसी का लहजा बुलंद था, वो घर बैठ गया था, साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला। फतबय्यनु, कोई खबर आए तो एकदम आंखें बंद करके उस पर अमल ना किया करो, तहकीक किया करो। दो मुसलमान जमातें लड़े, फासले हो, इस्लाह करो। आजकल तो लड़ाई डलवाने वाले ही होते हैं। अगर मुल्क लड़ें, सऊदिया, ईरान, माशाल्लाह किरदार था ना, कोशिश यानी कि ऐसा हुक्मरान भी हमें आया जो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था। जब वो उतार दिया गया तो चाइना ने ये काम कर दिया अपने कारोबार के लिए, हालांकि इस्लाम का हुक्म था कि ये क़यादत आगे बढ़ के सुलह करवाई जाए। फिर इसी तरह ला यस्खर, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। हो सकता अल्लाह के यहाँ जिसका तुम मजाक उड़ा रहे वो बेहतर है। वला तनाबज़ु बिल अलकाब, बुरे नाम ना रखो, बुरे नाम ना रखो जिससे उसकी तहकीर हो, वो चिड़े। बदगुमानी ना करो, एक दूसरे की बदगुमानी से बचो। वला तजस्ससु, जासूसियाँ ना करो। वला यख्तब, गीबत ना करो, उसके पीछे पीठ पीछे उसकी बुराई बयान ना करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह हुजरात में है, तुम सब आदम के बेटे हो। आदम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, इज्जत उसी की है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। इसी तरह सूरह काफ है, काफिर कहते हैं हम मट्टी हो जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह कहते हैं हम जानते हैं, कद अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु बिनहुम, हम जानते हैं उनका जमीन उनके जिस्मों को कितना खा रही है, कम कर रही है, कितना झड़ रहा है उसका जिस्म कब्रों के अंदर, तुम्हें नहीं पता लगता। अल्लाह कहते हैं हमें पता है। और सारा भी जिस्म खा जाए मट्टी, व इंदना किताबुन हफीज, हमारे पास उसकी महफूज पूरी फ्लॉपी मौजूद है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों को कहा कि देखो ज़मीन से पौधे निकलते हैं, कज़ालिकल खुरूज, इसी तरह तुम कब्रों से निकलोगे। जिस तरह मुर्दा बीज जिंदा होके कॉम्पल की शक्ल में बाहर आ जाता है, इसी तरह कब्रें खुलेंगी और क़यामत के दिन तुम आओगे। अफ़अयीन बिल खल्क़िल अव्वल, तुम दूसरी जिंदगी और पैदाइश के बारे में तुम्हें शक है? अभी तो हम पहली तख्लीक के बारे में नहीं थके। दुनिया में लोग आ रहे हैं, हर अल्लाह की तख्लीक वो पौधों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, हशरातुल अर्ज़ की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, वो तो सामने आ रही है। या तो नहीं ये काम खुद रुक गया है? तो जब हम पहली तख्लीक से नहीं थके तो दूसरी तख्लीक के बारे में तुम्हें क्यों शक हो गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ अमल की तौफीक